वसीम हाँ जी कौन गया यार अब क्या हुआ है रखे जी रखे रिपोर्टर खुद रखेंगे माइक अशरफ हाँ जी वसीम ऊपर कर सब ऊपर क्या ही ऊपर नजफ शाहिद बड़ी माइक अपना वेखी बहुत लेके जा रहे मुंडा ठीक है यार ऑडियो चेक कीजिएगा ऑडियो चेक कीजिएगा चेक कीजिए हेलो हेलो माइक चेक हेलो हेलो माइक चेक रख दे ओके लाओ दो मुझे छोड़ दो आप क्लियर काटने जरा इसको लो फादी पीछे सब जो पूरे लोगों जी मैडम बिस्मिल्लाह ओके भाई जान पीछे हो जाए भाई ठीक है आप लोग सवाल पूछें मैडम ये बताइएगा कि 2 रोज़ कबल पंजाब हुकूमत ने एक लिस्ट जारी की है 50 लोगों की और उसमें तमाम जो है नून लीग की क़यादत के लोगों के नाम हैं। उन्होंने कहा ये सारे कब्जा माफिया हैं और दूसरी जानिब ये बता देगा कि लाहौर में 1 महीना कूड़ा रहा तो नून लीग की क़यादत कहीं नजर नहीं आई। कूड़ा कह रहे हैं कूड़ा अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू वेरी मच जी कब्ज़ा माफिया की अगर लिस्ट जो जारी हुई है तो सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया तो ये जाली हुकूमत खुद है और इसकी सारी ATMs हैं और वो सब हैं जिनको इन्होंने तारीख़ी चोरियों और डाकों के बावजूद बहुत बड़े बड़े NROs दिए हैं। तो अगर सही मायनों में माफियाज़ का मतलब आपने समझना है कब्ज़ा माफिया का आपने समझना है जो 2018 के इलेक्शन में अवाम के वोट पर डाका डालकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जाके कब्ज़ा करके बैठ गए पाकिस्तान पे कब्ज़ा करके बैठ गए उनसे बड़ा कब्ज़ा माफिया कौन है। और उस दिन के बाद से पाकिस्तान की ऐसी डाउनफॉल शुरू हुई कि हर चाहे वो आटा हो चीनी हो LNG हो चाहे वो PIA हो कुछ भी हो पाकिस्तान की गवर्नेंस हो पाकिस्तान हर जगह पर इनकी जो गवर्नेंस है उसके बड़े बड़े फेलियर्स इनका मुंह चढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो करप्शन के स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि तारीख़ में कभी भी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और कब्ज़ा माफिया के इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ मंजर आम पे आई हैं। तो अभी आप मीडिया को दबाव में ले आएँ अभी आप अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो आपके एहतसाब के इदारे हैं आप उनको आप दबाव में ले आएँ। एक दिन तो आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वक्त करीब है इंशाल्लाह। मैडम ये बताएं कि हुकूमती लोग कहते हैं कि जैसे PDM पहले मुतहरिक थी एक सेकंड मैं ज़रा PDM की बात बाद में करूँगी पहले मैं ये कर लूँ कि ये जो खोखर बरादरान मेरे दाएं बाएं खड़े हैं मैं आज मियाँ साहब के कहने पर इनसे इजहार यकजहती के लिए आई हूँ और मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती इनके साथ उस दिन हुई इनकी बहनों के बेटियों के घर गिराए गए और आधी रात को धावा बोला इन्होंने और चादर चार दीवारी का जो तकद्दस था उसको पामाल किया। कोर्ट में इनका स्टे था उस स्टे के बावजूद कौन है वो जिसने इंतकाम में अंधा होकर वो कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाईं। मैं कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी इस तज़हीक का नोटिस लें और ये भी ऑब्वियसली कोर्ट में जा रहे हैं कोर्ट का फ़ैसला आ गया इनके हक़ में आ गया। तो मुझे ये भी पता चला है कि ये जो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है और पहले खोखर बरादरान को PMLN के बहुत सारे जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलीज़ हैं और जो हमारे सेनेटर्स हैं बहुत सारे मेंबर्स की तरह इनको भी पहले दबाव में लाने की कोशिश की गई।
ان کو بھی ہر جلسہ ہر جلوس کے موقع پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قیادت کے بیانیے سے اختلاف کر لیں، آپ پارٹی کو چھوڑ دیں، آپ قیادت کو چھوڑ دیں، آپ ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں، آپ زیر زمین چلے جائیں. بہت دھمکاتے بھی رہے، لیکن انہوں نے جب پارٹی قیادت اور نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ انتقامانہ کارروائی ان کے خلاف کی گئی. میں اس کی سختی سے مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کفر کا نظام، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو سٹینڈرڈز یہ خود آج سیٹ کر رہے ہیں ہم نے تو برداشت کر لیے. ہماری اللہ کے فضل و کرم سے 4 سال کی جبر کے باوجود، ظلم کے باوجود، انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون سٹینڈز یونائٹڈ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیے پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. مسلم لیگ کی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسلم لیگ نے ظلم کے آگے، جبر کے آگے، حکومت وقت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، ٹوٹنے سے انکار کر دیا. تو یہ تو ایک تاریخی ناکامی ہے جو عمران خان کو اور اس کے سارے حواریوں کو فیس کرنی پڑی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ناکام ہوں گے. لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نون ایک وہ جماعت ہے جس کی جڑیں ہیں عوام کے اندر. اس میں یہ افضل کھوکھر صاحب اور سیف کھوکھر صاحب جیسے وفادار میاں صاحب کے بااعتماد ساتھی بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی پورے پاکستان کے اندر بہت مضبوط جڑیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن تحریک انصاف کا ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک ون مین شو پارٹی ہے، اور جب وہ انسان کمزور ہوگا، ختم ہوگا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ پارٹی ٹوٹ کے بکھر جائے گی. مسلم لیگ نون پہ توجہ کرنے کی بجائے ذرا اپنی توجہ آپ کائنڈلی اپنی جماعت کی طرف کریں. اور یہ جو 15-16 لوگوں کا کل گروپ ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر تحریک وہ جو ایک عدم اعتماد کا جو انہوں نے اظہار کیا، اب اپنی پارٹی پہ توجہ دیں، کیونکہ آگے آگے جب الیکشن آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جنرل الیکشن آنے والا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا. تبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ یہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ یہ عوام کے اندر جا سکتے ہیں. جب بھی یہ ان کے وزراء اور یہ عوام کے اندر جاتے ہیں ان کو بہت بڑے ریاکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آگے آگے جو حالات ان کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے ان کو اپنی پارٹی پہ توجہ دینی چاہیے. مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں، اس میں یہ تاریخی ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کا بڑا فضل ہے، مسلم لیگ نون آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے پوری 4 سال سے ہتھ کنڈے آزما لیے، کچھ کامیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی اپنی باری ہے. مدین صاحب یہ بتا دیں کہ کھوکھر صاحب جو عدالت میں جا رہے ہیں، کیا یہ ذاتی حیثیت میں عدالت جائیں گے یا مسلم لیگ نون اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے؟ نہیں، مسلم لیگ نون تو سیاسی طور پہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے. جو اگریوڈ پارٹی ہے، جو افیکٹڈ ہے، آبویسلی کورٹ تو وہی جائیں گے. لیکن ہماری پوری مورل سپورٹ، سیاسی سپورٹ، جماعت کی سپورٹ، لیڈرشپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. اور میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. میڈم کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑے جلسے ہوئے اور حکومت اب کہتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ان کے اب جھگڑے ہو گئے ہیں. یہ حکومت کی خالی خام خیالی ہے، اور دوسری بات یہ کہ 2021 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے؟ حکومت کی خام خیالی نہیں ہے، یہ حکومت کی خواہش ہے جو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے، ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی ال فیلنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر سوچ کا، رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ بتائیے گا کہ آپ کے جب بھی کھوکھر برادران پر برا وقت آتا ہے
رانا ثناء اللہ پنجاب کی سطح پر آتے ہیں, آپ آ کر انہیں ریسکیو کرتی ہیں, ان کی بات جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچاتی ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کی سطح پر کوئی ایسی موومنٹ جو ہے ان کے حق میں نظر نہیں آتی. یہ لوگ جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, پھر ان کے حوالے ہی لاہور کر دیں تاکہ کسی اور کو ریسکیو کرنے یہ تو پہنچ جائیں, اگر کوئی ان کو ریسکیو کرنے نہیں آ رہا. اچھی تجویز دی آپ نے, لیڈرشپ تک پہنچاتی اچھا ہوں. میں نے بتایا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے, جس میں براڈ شیٹ نہیں, اس کا نام ہے فراڈ شیٹ. براڈ شیٹ جو بھی ہے عظمت سعید صاحب کو بنایا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی ایک جال بنایا جا رہا ہے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف؟ نہیں, یہ جال نیا نہیں ہے, جال بہت پرانا ہے. یہ جال کے اندر بہت بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں, جس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ جال الٹ کے انہی کے اوپر آتا ہے. تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں, ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے, اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی, جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. اور انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی, اور انہوں نے ڈفرینٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے جے آئی ٹی کے, تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے, جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے, جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے, ان کے انفلوئنس میں ہیں, انہوں نے ذاتی طور پہ اداروں کو واٹس ایپ کالز کر کے ان کے نام جے آئی ٹی میں شامل کروائے. تو وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی, ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے, اس کے کرتا دھرتا تھے. اور اس وقت وہ جب یہ چیز اوریجنیٹ کی, یہ براڈ شیٹ والی, اس وقت وہ نیب کے آفیسر تھے, نیب کے عہدے پہ فائز تھے, وہ اس کے لانے والوں میں سے تھے. تو جو شخص اس سب چیز کا ذمہ دار ہو, جو پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ ایک فراڈ کی نظر کر دیے گئے. اور کیا نام ہے جی کل ان کا جس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, نہیں, فاروق اعظم صاحب. کل فاروق اعظم صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے جو ساری وہ $1 ارب کا جو ایک مضحکہ خیز ایک الزام نواز شریف پر لگا تھا باقی سارے الزامات کی طرح, اس کی کلئی انہوں نے خود ہی کھول دی. انہوں نے کہا جی وہ اسپیکولیشنز پہ بیس تھا. تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ انہوں نے یہ نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے ایک نیا اسکینڈل کھولنے کی کوشش کی تھی, لیکن الٹا وہ ان کے سر پہ پڑ گیا. ابھی تو انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب دینے ہیں کہ کس طرح یہ پیسہ اپروول کے بغیر, عوام کے علم میں لائے بغیر راتوں رات یہ ٹرانسفر کیا گیا یو کے کی پاکستانی یو کے میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر کے اکاؤنٹ میں. اور لنڈن کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو ٹرانسفر کیا گیا. پاکستان کے عوام کی جو خون پسینے کی کمائی ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں, اور اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ آؤ اور اس کو ضبط کر لو, صرف اس لیے کہ آپ یہ نہیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ نواز شریف کے خلاف جو جے آئی ٹی رپورٹ جس کے اوپر یہ بیس تھا وہ غلط تھی, اور اگر یہ حقائق سامنے آ جاتے تو نواز شریف ایگزونریٹ ہو جاتا. اس کو ایگزونریشن سے بچانے کے لیے آپ اور اپنے آپ کو, اپنے الزامات کو جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے اتنا بڑی رقم پاکستان کے عوام کی آپ نے برباد کر دی. اور پھر نہ صرف یہ کہ برباد کر دی, آپ کے حکومت کے بڑے بڑے افسران وہاں پہ ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر موسوی صاحب سے کمیشنز مانگ رہے تھے. آپ نے وہ تب بھی نہیں بخشا پاکستانی عوام کے پیسے کو. تو ان چیزوں کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی ہائی کمیشن کے اس طرح سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز ہو جائیں؟ یہ تو پاکستان میں جس طرح یہ ملیشیا میں پہلی مرتبہ جو وہ فیس نہ جمع ہونے کی وجہ سے پاکستانی طیارے کو قبضے میں لے لیا گیا, وہاں پہ 166 جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو پیسنجرز تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا.
اور جس طرح اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ایئر لائنز پہ PIA پہ سفر نہیں کریں گے، اسی طرح آپ نے ہر جگہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن فراڈ شیٹ کے میں جتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور آپ اب دیکھیں یہ جس کو نالائق اعظم کہتے ہیں، اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ بڑی ذوق و شوق سے پہلے براڈ شیٹ کو کھول رہے تھے، جب پتہ چلا کہ اوپر ہی سر پہ آ گئی ہے، اپنے ہی منہ پر آ گئی ہے، تو ٹویٹ کی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا لینا دینا ہے، آپ کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ اس اسکینڈل کے باوجود اس کے کرتا دھرتا کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے. کیا ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتا، یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے. جسٹس عظمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی، وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبرز میں سے ہیں، تو اوبیسلی جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے، اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. تو یہ اگر ریوارڈ کرنے کے لیے کیا ہے تو جو سازش کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اگر آپ اسی کو اپنے خلاف تحقیقات کرے گا، کیونکہ وہ تو اس میں شامل رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے اسپیئر کریں، ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے ڈرا کے دھمکانے کی کوشش کی، اور کیا کیا میسیجز دیے، پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانی پڑے گی. تو بہتر ہے اپنے آپ کو ریکیوز کرنا. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول نے ایک پیچھے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے، کیا نون لیگ بھی ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کرتی ہے؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی میں شادی ہے بختاور کی، کیا آپ کو بلایا گیا اور آپ جائیں گی وہاں پر؟ انویٹیشن آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں، جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے، جو ان ہاؤس انہوں نے چینج کی بات کی ہے، میں نے بھی وہ ٹی وی پہ سنی ہے. اور اب جب تک PDM کا اجلاس نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ میں PDM کی قیادت کو مناؤں گا، تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں، لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے PDM کے اگلے سربراہی اجلاس کا، جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے. تو جب وہ یہ تجویز PDM کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر جو PDM کی ساری جماعتیں ڈیسائیڈ کریں گی، وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. اور شادی کا انویٹیشن آیا آپ کو؟ شادی، میری نیک خواہشات، میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے، ان کو آباد رکھے، خوش رکھے، میری ان کے لیے نیک تمنائیں. میڈم آپ سوال، یہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے، اور جو بیوروکریسی اس وقت نون لیگ کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ ان کے خلاف ایک کمیشن بنے کہ یہ جو لوگ سرکاری افسران یوز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کارروائی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے، یا پولیس آفیسرز کا تعلق ہے، یا انتظامیہ کا تعلق ہے، وہ جتنے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس نالائق اور نااہل حکومت سے، وہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخی نااہلی اور نالائقی ہے، اس کا نشانہ، اس کا جو برنٹ ہے، وہ ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے. اور جو پسند ناپسند کی بنیاد پر یہاں پر آج کل شہباز شریف صاحب جب ہوا کرتے تھے تو میرٹ ہوا کرتا تھا، پولیس آفیسرز کی، انتظامیہ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پہ ہوا کرتی تھی. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، جیسے جب کھوکھر برادران کے اوپر اٹیک کرنا تھا، تو یہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جو پولیس آفیسر ہے یا کون سا جو عہدیدار ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں، بیوروکریسی بھی یہ سمجھتی ہے، پولیس آفیسرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انتقام کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ برنٹ جو ہے وہ ان کو بیئر کرنا پڑے گا. آبویسلی لوگ چہرے دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، مارک کر لیتے ہیں. تو اس حکومت کی جو زیادتیاں ہیں، جو انتقام ہے، اس کا جو آبویسلی اس کا جو ذمہ دار ہے ان کو ٹھہرایا جائے گا. تو یہ ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے
गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम सारा इनके ऊपर भी मैडम, आएगा, 2021 लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती मैडम, हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतज़ामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, पीडीएम के जो आने वाला इजलास मेरी है, हमदर्दियाँ ब्यूरोक्रेसी के 2021 साथ में हैं। election 4 जो है- फरवरी को जो पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें कितने नुकात डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस हो गया, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च रह गए, और तनकीद भी की जा रही है कि शायद इस पे इत्तेफाक और कंसेंसस नहीं हो पा रहा, किस चीज़ के ऊपर? इस्तीफों पे और लॉन्ग मार्च पे। इस पे क्या लॉन्ग मार्च पे तो कंसेंसस है, इस्तीफ़ों के ऊपर की टाइमिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली अब पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, इन हाउस जो चेंज है उसकी उन्होंने एक बात की है, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च भी डिस्कस होगा, इस्तीफ़े भी डिस्कस होंगे, उसका टाइमिंग भी डिस्कस होगा, और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ भी डिस्कस होगी। मैडम आखिरी बस ये सवाल कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे या ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है? हम अगर हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें भी तो ये हुकूमत अपनी हरकतों से 5 साल पूरे नहीं कर सकती। मैडम ये जो रोज़ आप महंगाई का तूफ़ान देख रहे हैं, जिस तरह से लोग क्रिपल होके रह गए हैं, जिस तरह से रोज़ पेट्रोल, डीज़ल, गैस महंगी हो रही है और उसकी शॉर्टेज हो रही है, और जिस तरह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं उन आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होके रह गई है, और जिस तरह से गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है इस नालायकी और नाअहली से, तो ये हुकूमत खुद ही अपने ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। मैडम पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ गेम्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसमें कोशिश अगर चौधरी बरादरान आपको अप्रोच करें तो इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जा सकती है नून लीग की जानिब से? और एक सोचेंगे। चीज़ और, वो कह रहे हैं चौधरी साहब का भी केस हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, पता नहीं वो आ रहे हैं कॉन्सेंट से, मतलब कल की जो बातें हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती इन हाउस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज़ का, तो इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी नालायकी, नाअहली की ज़िम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने मैडम, ये देगी। तो नया बयानिया आ गया जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च इस्तीफे, आप कह रहे हैं नहीं, कि मैं अभी इन वो- हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की अच्छा, बात मरीम कर रही हूँ साहबा- पंजाब में जब इन्होंने बात की है। मरीम साहबा, अब इस्लामाबाद इसके ऊपर शरारत ना करना। F9 पार्क गिरवी रखवाने का मामला सामने आया, तो कल वफाकी काबीना के इजलास में तजवीज़ दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या जो ऐवान सदर है उसको गिरवी रखवा दिया जाता। तो क्या नहीं, क्या चीज़ें वज़ीर गिरवी- आज़म हाउस या ऐवान सदर तो कौम की अमानतें हैं ना, कौम की वो मलकियत है, उसको क्यों रखें गिरवी? अगर गिरवी रखना है तो बन्नी गाला को गिरवी रख लें। मैडम आप इनकी ज़ाती रिहाइश गाहों को जिनको इन्होंने जालसाजी से रेगुलराइज कराया है और जिसका सबूत ये आज तक नहीं दे सके कि वो किस पैसे से ख़रीदी हैं, तो उनको गिरवी रख लें। कौम की अमानत को गिरवी क्यों रखना? थैंक यू थैंक यू। मैं अब चलूँ जी? थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। किधर चले गए? की हो रहा है? मेहरबानी मेहरबानी।